ومن قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآله الطاهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. صلوات عزیزان گرامی قدر، بزرگان قوم ملت، رحمان و رحیم اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے، جس کی مہربانیوں کا، جس کے الطاف و کرم کا، جس کی نعمتوں کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے انعام اور اس کی نعمتوں سے خالی ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جب انسان سو جاتا ہے تو اسے اللہ کی کون سی نعمت میسر آتی ہے، تو اس کے جواب میں یہی عرض کروں گا کہ سو جانا خود اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ تو ان سے پوچھئے کہ جنہیں گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی۔ تو طے یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندے کو، اور کم کرتے چلے جائیے اس کو، اللہ اپنے بندے کو ہر حال میں ہر قدم پر نعمتیں دے رہا ہے جن کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور اس کی حیات کا، بعد از حیات کے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے خالی ہو۔ تو اب ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، بات ہم ان کی نہیں کر رہے کہ جو اللہ کو اس اعتبار سے تسلیم نہیں کرتے کہ جو اس کو ماننے کا حق ہے۔ بات ہم کافرین و مشرکین کی، ملحدین کی نہیں کر رہے، بات تو اہل اسلام کی ہو رہی ہے، وہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو اللہ کو ایک ماننے والوں کی تو کم سے کم ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نعمت دے تو اس نعمت کو لے کے اللہ کا شکر ادا کر کے کہے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔
اب یہ معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اسے کوئی مال دولت روٹی کپڑا مکان ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. ایسا مکان بھائی یہ تو اللہ نے دیا ہے, ایسی گاڑی یہ تو اللہ نے دی ہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال ہر چیز کے اوپر, ہر نعمت مادی کے اوپر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی نعمت ہے. تو میرے بزرگوں, جب ان ظاہری چیزوں کے لیے شکر لازم ہے تو کیا باطن کے لیے, دین کے لیے شکر لازم نہیں ہوگا؟ کیا اس بات کے اوپر شکر لازم نہیں ہوگا کہ اللہ تو نے ہمیں دین دیا ہے, اور وہ دین دیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں, اور یہ وہ دین ہے کہ جس دین کو تو نے پسند فرما کے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, میرے نزدیک جو دین ہے وہ دین صلوات پڑھی بآواز بلند محمد بزرگ تو کم سے کم آ جائیں آگے. اگر بچے جوان پیچھے بیٹھے انہیں بیٹھے رہنے دیجیے گا, اور اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ, مجھے خبر ہے کہ آپ 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں, تو میں بھی بیٹھا ہوں, جیسے آپ سن رہے تھے تو میں بھی سن رہا ہوں. تو اب نوبت ہے میری, تو اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. نغمہ قلقل مینا تو سنا ہنس ہنس کر, اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. تو آپ یہاں زحمتیں اٹھا کر, سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, حوصلہ دے, صحت دے, توفیق دے, یہاں آئے ہیں تو مجھے سننے کے لیے آئے ہیں, نوحہ اور منقبت اور سلام سننے کے لیے بالکل نہیں آئے. آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں, اور مجلس بظاہر منبر پہ ذاکر کے آنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ذکر اس کا ہوگا, یہ تذکرہ نہیں ہوگا کہ کس نے کیسا سلام پڑھا, کس نے کیسا نوحہ پڑھا, کس نے کیسی منقبت پڑھی. ذکر یہی ہونا ہے کہ مجلس پہ جو پڑھنے والا خطیب پڑھ رہا تھا وہ کیا پڑھ کے گیا ہے. تو ذرا زندہ دلی کے ساتھ, بیدار سماعتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے تاکہ میں پڑھ سکوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ یاد رکھنا, زیادہ زور خطابت مجھے صرف کرنا نہیں ہے, اس لیے کہ میرے سامنے وہ بھی نہیں ہے جس کا بڑا سہارا سا ہوتا, وہ چلے نہ چلے. یہ گلے میں میرے لٹکا ہوا ہے, جتنی پکڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے میری آواز. غور کیجئے گا, اللہ نے انسان کو, اللہ کہتا ہے نعمت ظاہری بھی دی ہے, نعمت باطنی بھی دی ہے, ظاہرتن و باطنتن. میرے بندے, ہم نے تجھے نعمات دی ہیں, ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں, باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. ظاہری نعمت, اللہ نے بہترین وجود عنایت کیا ہے. آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں, کان ہے سنتے ہیں, ہاتھ ہیں حرکت کرتے ہیں, پاؤں ہے چلتے ہیں, مکان ہے رہنے کے لیے, کاروبار ہے, ہر چیز ہے. نعمتن ظاہرتن, یہ ساری ظاہری نعمت ہیں. اللہ کہتا ہے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کو بڑھاؤں گا. اللہ اس نعمت ظاہری کا بھی شکر چاہتا ہے, شکر کرتا رہے, بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو جب شکر اللہ چاہتا ہے تو کیا ظاہری نعمتوں کا چاہتا ہے یا باطنی نعمتوں کا بھی چاہتا ہے؟ اور باطنی نعمت کیا ہے؟ باطنی نعمت ہے دین. باطنی نعمت ہے ہمارا, آپ کو بولنا پڑے گا, مجھے ایسا لگ رہا ہے, باطنی نعمت ہے ہمارا دین. اور دین بھی کون سا؟ جس کے لیے رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھو میرے نزدیک دین بس اسلام ہے, اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں جو دین اور دھرم یا ازم کہے جاتے ہیں وہ انسانی فکر کا نتیجہ ہے. اسلام کو اللہ نے بنایا ہے, اس کے قوانین کو اللہ نے بنایا ہے. یہ دستور حیات ہے, نظام حیات ہے کہ جسے اسلام کہتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. اور دیکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت میں جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آیا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین لے کے آئے گا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اب بحث یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے فرقے کتنے ہیں، بحث یہ ہونی چاہیے کہ سب کے پاس اسلام ہو تاکہ آخرت میں گھاٹے سے بچے۔ درود شریف پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ بہت زیادہ بحث ہے، ہر جگہ یہ بحث ہے، ہم ہی بہتر ہے، ہم ہی فرقہ ناجیہ ہیں، ہمیں نجات ملنے والی ہے، ہمیں ہی جنت ملنے والی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جنت کو چھوٹی نہیں ہے، اللہ کی جنت کو چھوٹی تو ہوئی ہے کہ میں کہوں نہیں بس میں جاؤں گا اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے سب اس لائق بنو، میری جنت چھوٹی نہیں ہے، آؤ۔ ارے میں نے جنت کو بنایا ہی مومنین و متقین کے لیے ہے، ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے، تقوی پہ چل کے آؤ جنت تمہاری ہے۔ تو عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اسی پسندیدہ دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تاکہ آخرت کے گھاٹے سے بچیں۔ اہم گفتگو یہ ہے، یہاں تک کی تقریر آپ حضرات کے ذہنوں کو مرتب کرتی ہوئی آئی ہے، اور یہاں ہم اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس طریق پر چل رہے ہیں، جس صراط پر چل رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، واقعاً کیا وہی صراط مستقیم ہے؟ خالی دعا کرتے 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 ہماری زندگی گزر جائے اور بوڑھے ہو جائے اور مر جائے؟ نہیں، ہمیں جیتے جی یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ میں آپ سے داد نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن کم سے کم آپ سر ہلائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب سن رہے ہیں۔ میں واقعاً اللہ جانتا ہے میں آپ سے داد نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے ایسے بھی نہ دیکھے کہ میں محسوس ہی نہ کر پاؤں کہ میری بات ایسے سر ہلائے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ بالکل بھی اگر اسٹیچو بن کے بیٹھے رہیں گے نا شام تک، تو شام تک ایسے ہی پڑھتا رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات یہ ہے مجلس سننے سنانے کا نام ہے، خالی پڑھنے کا، یہاں چیخنے کا نام مجلس نہیں ہے۔ ہاں آپ کی گردن ایسے ہلے تو مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی مجلس میں شریک ہیں، توجہ رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں کھلی رہے اور ذہن سو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، وہ الگ بات ہے کہ مجھے بہت سے کہتے ہیں۔ میرا اسلام، دیکھیں بہت خاص باتیں ہیں یہ عزیزان گرامی، اور یہی درس ہوتا ہے، یہی میسج ہوتا ہے، یہی پیغام ہوتا ہے جو مجلس حسین دیتی ہے۔ میرا اسلام اور میرا ایمان کسی کو کافر ثابت کرنے کے بعد ثابت نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ میرا اسلام و ایمان کسی کو کافر ثابت کر کے نہیں ہوگا کہ میں کہتا رہوں وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ مشرک، نہیں، میرا ایمان ایسے ثابت نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعاً اسلام کیا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کے سورہ واللیل کی یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، زیادہ آپ کے ذہنوں کو میں نہ الجھاؤں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اے میرے بندو، کسی خاص دھوکے میں نہ رہنا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تجھے اے میرے بندے اس دنیا میں جانے کے بعد تجھے قدم قدم پر ابلیس بہکائے گا،
गुमराह करेगा, इसलिए कि वो सिराते मुस्तकीम पे बैठा हुआ है। कमाल ये है, देखिए कि इबलीस, ये जो शैतान वहां से जब चला था तो कह के चला था कि सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, गलत रास्ते पे उसे बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही गलत। वो कहता है सिराते मुस्तकीम पे मैं बैठूंगा, क्या करेगा? बैठ के सोएगा नहीं। लाते अन्ना में बैन वहां शमाइलिहिम, मैं वहां बैठ के बेकार ऊँघूंगा तो ही, मैं वहां उन्हें दाहिने से भी बहकाऊंगा, मैं उन्हें बाएं से भी बहकाऊंगा, मैं उन्हें आगे से भी बहकाऊंगा, मैं उन्हें कोई सिमत बची है? अल्लाह ने कहा दो सिमत तूने छोड़ दी, एक सजदे वाली, एक दुआ वाली। जो सर झुकाएगा वो बच जाएगा, जो हाथ उठाएगा वो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने जवान दोस्तों के लिए एक जुमला कह रहा हूं हिदायत का, और फिर आगे बढ़ता हूं। ये न समझना कि अल्लाह मियां को तुम्हारी नमाजों की जरूरत है। तुम्हारी नमाजों की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, उसने तो तुम्हें छूट दी है। 4 सिमतें इबलीस की हैं, ताक में बैठा हुआ है, ये 2 सिमतें तुझे दे रहा हूं, कभी सर झुका के कह दिया कर अल्लाह माफ करना, बचा ले इससे। इसलिए अल्लाह ने इस नमाज को रखा। तो शैतान बैठा हुआ है सिराते मुस्तकीम पर, सीधे सच्चे रास्ते पर, है ना, दीन के रास्ते पर बैठा हुआ है। हमें उससे बचना है। बचना है तो कैसे बचेंगे? देखिए बहुत गौर चाह रहा हूं, और सिर्फ इशारों का नाम मजलिस होता है, अदरवाइज में कोई ना ले। एक एक लफ्ज आप हजरात खिदमत में अपने तय कीमती तोल के और नाप के अर्ज कर रहा हूं। शैतान से सबको बचना है, शैतान से सबको हर मुसलमान ये चाहता है शैतान से बचे। तो क्या शैतान से मैं और आप या मेरे जैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? अच्छा देखिए, अब बात लफ्ज का है तो उसका जिम्मेदार हूं ना मैं। आप कहेंगे कैसे नहीं बच सकते, हम तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। हम तो कदम कदम पे शैतान पे लानतें पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाह कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। आप कह रहे बच नहीं सकते। नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, दीन पे हम चलते हैं, नेकी हम करते हैं, फिर शैतान से कैसे नहीं बच सकते हो? मगर कब बहकाले गारंटी नहीं है। देखिए देखिए, बहुत एहतियात के साथ और बहुत जिम्मेदारी से आप साहिबान नजर की खिदमत में बात कर रहा हूं। बच सकते हैं मगर बचे रह जाए ये गारंटी नहीं है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी? बच सकते हैं, बचे रह जाएं इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए उसने कहा दाने से बाएं से आगे से पीछे लगा रहता है इब्लीस, तब तक नेकी को जाया ना करा दे। मानता नहीं है तो मेरे और आप जैसे नेकी पे चल तो सकते हैं, मगर नेकी पे रह के इस दुनिया से चले जाए ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो इसको आसान करके मैं ये कह दूं, ईमान लाना आसान है, बचाना मुश्किल है। क्या गारंटी है आपकी और मेरी कि जब मेरा दम निकले तो मैं ईमान पे हूं? नहीं, वो आखिरी लम्हा तो बहुत सख्त होता है, उसमें इब्लीस पूरी ताकत लगाता है कि इसे बहका ले। मिसाल मैंने किस तकरीर में कही थी, बहरहाल मेरे सामने नया मजमा है, आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह दीन खालिस चाहता है। कश्ती में जब बैठे हजरत नूह के साथ कितने थे? 80 अफराद थे जब कश्ती में बैठे। और क्या किया? जब पानी वहां तक आने लगा तो कहने लगे या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, अल्लाह को बड़े खुलूस के साथ पुकारा, या अल्लाह हमें बचा ले, बचा ले। अल्लाह ने कहा इसी खुलूस को तो मैं तुमसे चाहता हूं, लो बचा लिया। ये तुम्हारी नीयत की पाकीज़गी, ये खुलूस, तुम्हारी सच्ची दुआएं, ये तुम्हारा प्योर मुनाजात करना मेरी बारगाह में, मैं तुमको बचा लेता हूं। बच गए ना? बोलो बच गए ना? लेकिन जब कश्ती से उतरे तो फिर कुरान कहता है
فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ نالائق کیسے تھے کہ جب اللہ نے بچا لیا تو اس کے بعد یہ جب خشکی میں اترے تو مشرک کے مشرک ہو گئے. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی قابل غور بات. انجام بخیری عظیم چیز ہے. تاریخ انبیاء بھی آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید بھی آپ کے سامنے ہے. بڑے بڑے مومن گزرے ہیں کہ جن کا آخری پیریڈ خراب ہوا وہ کافر بنے. بلام باور کا قصہ قرآن مجید میں اور بھی قصے ہیں، ٹھیک ہے نا. بڑا مومن تھا، مستجاب الدعوات تھا، واقعہ نہیں پڑھا ہوں. اور کسی کے لیے اگر دعا بھی کر دیتا تھا دعا بھی قبول ہوتی تھی. خشکی پڑ گئی، دعا کر. بارش ہو گئی، بیمار ہے، آ گیا، دعا کیجئے. صحت کی دعا کی، صحت مند ہو گیا. یہ اتنا مستجاب الدعوات تھا. نام کیا تھا؟ بلام باور. کہتے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. مگر کیا آپ نے دیکھا کہ جب فرعون کے مال و دولت کی چمک اس کی آنکھوں میں آئی تو حق دکھائی دینا بند ہو گیا؟ ہے یا نہیں بھائی؟ نتیجہ اچھا ہو، کسی بھی کام کا نتیجہ اگر اچھا ہو جائے تو وہ ہے کامیابی. آپ یہاں تک آتے ہوئے بڑے پریشان ہوئے، لیکن الحمدللہ آپ کو مجلس سننے کے لیے مل گئی. آپ نے کہا نتیجہ اچھا ہو گیا. ایک اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، اس کے بعد نتیجہ اچھا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، جاب بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، نتیجہ اچھا ہے نا. پریشانی بہت ہے، نتیجہ اچھا ہو گیا، پھر یہی کامیابی ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرضے لیتے ہیں تاکہ اولاد کامیاب ہو جائے. اولاد کامیاب ہو جائے یہی کامیابی ہے. تو کسی بھی کام کا نتیجہ اچھا ہو. بہت ساری تمہید میں نے پڑھ دی، مجھے اب اجازت دیجیے گا. کسی بھی کام کا اگر نتیجہ اچھا ہو تو وہ کامیابی ہے. میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، میں مرتے دم تک ایمان پہ رہوں، یہ کامیابی ہے. میں دامن ایمان و اسلام اگر میرے ہاتھ سے چلا گیا یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ اکبر. تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. آپ دیکھیے 2 قدم نبی کے ساتھ چلنے والے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو یہ اسلام نہیں ہے. کمال یہ کہ اگر نبی کی نبوت کا یقین ہے تو قدموں پہ جان قربان ہو جائے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم جیسے شیطان سے بچ سکتے ہیں مگر کب بہکا دے گارنٹی نہیں ہے. لہذا ہر وقت ایک ہادی کی، ایک رہبر کی، ایک رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں شیطان سے بچاتا رہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک اور درود شریف پڑھیے محمد وآل. یہ تقریر کا ایک پارٹ ختم ہو گیا. تقریر کا اب یہ دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. میرے بندے پریشان نہ ہونا، ہدایت میں تجھے دوں گا. جس دور میں جیسی ہدایت کی ضرورت ہوگی میں تجھے ہدایت دوں گا. دنیا و آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے. اے میرے بندے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں. تو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ نے 1,23,999 انبیاء کیوں بھیجے، مرسلین کیوں بھیجے؟ تاکہ انسان ہدایت پائے. ہدایت کے لیے تو بھیجا ہے نہیں، ہدایت کے لیے بھیجا. سارے نبیوں کا سردار بنا کر اور خاتم بنا کر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، بہت غور کیجئے گا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب ہمیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہو، اللہ نے کہہ دیا نبی نہیں ہے، ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دی ہے اللہ نے کہ ہم اس کے بعد سوچیں۔ قرآن نے ہمارے ذہن پر مہر لگا دی، خاتم النبیین، یہ خاتم ہے، خاتم ہے، آدم سے لے کر خاتم تک آئے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین تک سرکار رسالت یہ سارے انبیاء کیوں آئے؟ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انسان میری طرف دیکھیے بھائی، انسانوں کی کیا نبی کریم کے 11 ہجری کے بعد انسانوں کو پھر ہدایت کی ضرورت ہی نہیں پڑی؟ کیا گمراہی کا کوئی ڈر نہیں ہے؟ سنو بھائی سنو، خدا کے واسطے غور کرو، کیا نبی کریم کوئی ایسی ٹیبلٹ کیپسول پلا کے چلے گئے کہ اب تمہیں کوئی گمراہی کا خطرہ نہیں؟ جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے انا علینا للہدا و انا لنا للآخرۃ ولولا، دنیا و آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے اور ہدایت کی ذمہ داری وَلِكُلِّ انما انت منذر قل انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، یہ قرآن مجید کہتا ہے میرے نبی حبیب آپ ڈرانے والے ہیں، بتانے والے ہیں لوگوں کو کہ جنت اور جہنم اور اچھائی اور برائی اور نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ کیا ہے، یہ کام آپ کا ہے، یہ بتائیں۔ انما انت منذر، آپ منذر ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، منذر آپ، سنی شیعہ روایات میرے پیش نظر ہیں، سارے حوالے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے گا تو بعد میں معلوم کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ منذر ہیں، ہادی کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں انا منذر وہذا علی ابن ابی طالب ہادی، میں منذر ہوں، علی ہادی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، ہر قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب یہ کوئی اس کی بات نہیں، میں تو ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان بھی، ایک اتنا چھوٹا بچہ بھی ایسی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جب تک اس کے اندر کوئی کمال نہ پایا جائے، خوبی نہ پائی جاتی ہے نا۔ پرانے ماڈل کے فون کو بچہ پھینک دیتا ہے، موبائل کو، بابا لیٹسٹ دلائیے، اور کیا کیا ہے وہ آپ خود اب ذہن میں دہرائیے، ہے نا۔ میں سب کوئی دہرانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں، کرنا ہی چاہیے، لیٹسٹ چاہیے، ہے نا۔ کیوں؟ اس میں زیادہ فیچرز ہیں، ہے نا۔ یہ گاڑی چاہیے کہ بیٹے الٹو سے کام کر، بابا الٹو کا زمانہ رہ گیا ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں، اب یہ نہیں، اب یہ چاہیے، یہ زبردست ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ ہر زمانے میں ہر صاحب عقل نے بہتر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں چارج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہر زمانے میں ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔
آپ गुलाब को फूलों में गुलाब को क्यों, अब तो बहरहाल बहुत सारे अकसाम है फूलों की भी, लेकिन गुलाब तो गुलाब है ना, इत्र बहुत है मगर गुलाब का भाई ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। कोई तो बात है कि जो गुलाब को इंसान पसंद करता है। ऐ अल्लाह के नबी, आप बताइए कि आप तो जा रहे हैं, आपने अपने बाद इस उम्मत की हिदायत का कोई इंतजाम किया है या नहीं किया है? इंतजाम कोई किया है या नहीं किया? अब तारीख ने, मैंने कल की तकरीर में जुमला कहा था कि मौलवी तो मसलहत के पर्दों में बात करता है, वो कमा हक़्क़ुहु आपको बात नहीं पहुंचा पाता। मुझे ये बताइए, तवज्जो, कि जिसके ऊपर सारे नबियों के नबी हमारे नबी, सारे अंबिया और उनकी उम्मतों की गवाही हमारे नबी देंगे, ठीक है ना, क़यामत तक का जिम्मेदार अल्लाह ने बनाया। ऐ नबी खुदा, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, क्या अपने बाद कोई हिदायत का इंतजाम किया? देखिए मैं बात वो कह रहा हूं, किसी इख्तिलाफी बात को मुझे ना पढ़ना है और ना उसके पढ़ने से फायदा, लेकिन जो हमारे सब के लिए, हर मुसलमान के लिए जो बात फायदेमंद हो उसको पढ़ना चाहिए। या नबी अल्लाह ये बताइए कि आपने कोई इंतजाम किया है, या आपकी उम्मत में कोई इख्तलाफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगी नहीं, इसे शैतान नहीं बहकाएगा? कहा नहीं, ये तो वक्त मालूम तक बहकाता रहेगा। कहा जब ये वक्त मालूम तक बहकाता रहेगा तो वक्त मालूम तक की हिदायत की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बचाएगा? तो आपने फरमाया परेशान न होना, इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन किताब अल्लाह व इत्रती, सलावत बर मोहम्मद है। सुन्नी शिया सारी किताबों में यह हदीस लिखी बगैर किसी तफरीक फिरका के पैगंबर गिरानी कदर ने और बार बार फरमाया और अपने आखिरी खुतबे में भी फरमाया कि देखो इन्नी तारिकुम फीकुम फकलैन, मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, फीकुम तर्जुमा पढ़ रहा हूं, अगरचे आपको याद है लेकिन तबरुकन तयम्मुमन सवाबन, ताकि बिल्कुल बात मुरतब। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ रहा हूं, है ना, छोड़ता किसी चीज को वही है जो अपने साथ लाता है। मैं अगर ये कहूं कि ये रुमाल मैं छोड़ रहा हूं तो मैं साथ लाया हूं, मेरा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। एक जुमला, अल्लाह ने हर दौर में दो तरह से हिदायत कराई है बंदे की। कैसे? एक खामोश हादी, एक बोलने वाला हादी। एक खामोश, एक बोलने वाला। खामोश कौन है? अब बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, लेकिन बच्चों और छोटे भाइयों को साथ लेके चलना है ना। अल्लाह ने हर जमाने में दो तरह की हिदायत रखी, एक बोलने वाली, एक खामोश। उलुल अज़्म भी आपको पता है, ये सारे बोलने वाले, ठीक है ना। इनके साथ अल्लाह ने खामोश हिदायत भी रखी। क्या? किताबें, सहीफे, ये अल्लाह की खामोश हिदायत है। अगर सूरह बकरा पहले ही पेज कुरान मजीद का आप पढ़े तो उसमें अल्लाह मुत्तकी और मोमिन की तारीफ करके कहता है कि मुत्तकी और मोमिन होता ही वो है कि जो ए हबीब, जो रसूल आपके ऊपर भी ईमान लाए, बिमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाजिल हो चुका है उसके ऊपर भी ईमान हो। यह है एक मोमिन का ईमान, एक मुत्तकी का ईमान। नबी के ऊपर क्या नाजिल हुआ? बोलो, कुरान। नबी से पहले भी सहीफे नाजिल होते रहे, किताबें नाजिल होती रही और लोहे नाजिल होती रही, जिस अंदाज में भी। तो हिदायत दो तरह की हुई, एक बोलने वाली, एक खामोश। अगर मेरा ये जुमला आप हजरात तक इंशाअल्लाह पहुंच गया तो आप तो खामोश रहेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। दो तरह की हिदायत, एक बोलने वाली, एक खामोश। 11 हिजरी में
جب نبی نے وصال کیا تو بولنے والی ہدایت گئی یا خاموش؟ کیا بات بھائی سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. بولنے والی ہدایت جا رہی تھی یا خاموش؟ خاموش تو باقی تھی نا. خاموش ہے قرآن. قرآن تو ثابت تھا، اور خاموش کے ساتھ بولنے والے کی اس لیے اللہ نے بولنے والے کو اس لیے ساتھ میں رکھا کہ جب تک بولنے والا نہ ہو یہ خاموش قرآن فائدہ نہیں دے سکتا. خاموش کتاب میرے سامنے اسٹوڈینٹس بیٹھے اور ان کے اما ابا بھی بیٹھے اور سن رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ خالی کتاب کیا اس نے کبھی کسی کو فائدہ پہنچایا ہے؟ بولو میرے ساتھ، نہیں پہنچایا نا. اگر کتاب کسی کو کافی ہوتی کیا بات تو نہ اسکول کی ضرورت تھی نہ کالج کی ضرورت تھی. یہ اتنی بڑی آپ نے عدلیہ لگائی ہوئی ہے، عدالت بیٹھتی ہے، قانون کی کتاب کے دل پہ لے جا کے رکھیے. پھر نہ ججوں کی ضرورت ہے نہ وکیلوں کی ضرورت ہے. کوئی کہے گا مولوی کا دماغ گرمی میں خراب ہو گیا. کہا بھائی کیوں؟ کہا خالی قانون کی کتاب کام نہیں کرتی جب تک قانون کو سمجھانے والا نہ ہو. اللہ نے قرآن کو قانون بنا کے بھیجا ہے، ساتھ میں بولنے والا ایک وارث بھیجا ہے. جب تک اس کو پڑھ کے نبی نہ سمجھائیں گے قرآن کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، نہ نبی کی زندگی میں نہ نبی کی زندگی کے بعد. اور اب میں اگر واقعات آپ کو سنانے بیٹھوں تو وقت نکل جائے گا کہ نبی کریم ایک ایک آیت کو سمجھاتے تھے، تب صحابہ کرام سمجھتے تھے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو کیا نبی کریم کے بعد کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو قرآن کو سمجھائے؟ یہ خالی اتنا کہہ دینا کافی ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ نہیں، ایک بولنے والا ہو. پہنچ رہی میری بات؟ نہیں پہنچ رہی. 5-6 لوگ تو پانی پینے میں لگے ہوئے، آپ کہہ رہے پہنچ. صلوات پڑھے محمد وال. توجہ عزیزان گرامی، یہ بہت غور سے سنا کرو. یہ علم کی باتیں ہیں، انہیں غور سے سننا چاہیے. اللہ کہتا ہے وہاں آؤ گے تو گھاٹے سے کیسے بچو گے؟ یہاں دین کے اوپر غور انسان کرے گا تو وہاں آخرت کے گھاٹے سے بچے. 11 ہجری میں ہدایت 2 طرح سے اللہ کرا رہا ہے. ایک بولنے والا، اس کے ساتھ کتاب، وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تم اس قرآن کو بیان کرو. اے میرے حبیب، وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ قرآن ہم نے آپ کے سینہ مبارک پہ نازل کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ ہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری آیات ہیں، نبی کریم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے سینے پہ نازل کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس کو پڑھیے. آپ کے سینہ بیکینہ پہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ گلاس یہاں میرے سامنے ہے، اس میں پانی رکا ہوا کیوں ہے؟ اس میں پانی اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اس میں سوراخ نہیں ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی ذرا سا بھی کوئی شگاف آ جائے، بریک آ جائے تو دھیرے 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 یہ پانی بہ جائے گا. یعنی اگر ظرف میں صلاحیت نہ ہو تو مظروف اس میں نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے آپ کے سینہ مقدس پر، سینہ طاہر پر، سینہ بیکینہ پر، سینہ اطہر پر، سینہ انور پر. میرا زیادہ علم نہیں ہے، میرے پاس جو 2-4 لفظ ہیں انہی کو کہتا ہوں میں، لیکن ایسا بے عیب سینہ تھا، ایسا بے عیب سینہ تھا کہ اللہ کی یہ لاریب کتاب وہاں آ گئی. عزیزان گرامی دیکھیں، پھر غور کیجئے گا، جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں.
बेऐब सीना था, बेऐब। ज़ालिकल किताबु ला रैब, कुरान ला रैब भी है, बेऐब भी है ना? ला रैब है, बेऐब है, ठीक है। सारे कमाल कुरान में जमा है। अल्लाह कह रहे हैं अमीर वाला कल्बिक, हमने आपके कल्ब अथर पर इस कुरान को नाजिल किया। ठीक है ना? कुरान कहां नाजिल हुआ? बोलो, थोड़ी जहमत करो। सरकार के सीने मुबारक पर, नबी करीम के सीने पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान लारैब, इधर 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 नतीजा आ रहा। कुरान लारैब, तो लारैब और बेऐब कुरान कहां नाजिल होगा? बेऐब सीने में। अगर इस सीने में ऐब हो तो वो लारैब किताब नाजिल नहीं हो सकती। अब आपकी मर्जी, चाहे आप इस इस्लाम को माने या न माने, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम है कि हकीकत को पहुंचाए, मानना या न मानना ये तस्लीम करना बाकी दूसरे लोगों का काम है। ये बताइए, इतना बेऐब बेऐब तय्यबो ताहिरो कामिलो अथरो मुताहरो मुनव्वरो अनवर, ऐसा सीना जिस पे अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, यानी कुरान को वहां उसमें मजरूफ बनाया। तो मेरे दोस्तों, ये बताओ, क्या ऐसा सीना उसको जरूरत है कि उसके 4-4 ऑपरेशन किए जाए? क्या बात, क्या बात, क्या बात। अल्लाह अकबर। बहुत कम लोगों ने वादा किया। 4 बार है नबी के दिल का ऑपरेशन, 4 बार, 1-2 बार नहीं है। अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, सुम्मा माअज़ल्लाह। मैं पनाह चाहता हूं ऐसे इस्लाम से, ऐसे नजरिए रिसालत से। आप देखें, अपने अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए अपने रहबर और अपने हादी और नबी की जात में अगर कलमा गो ऐब निकाल दे तो फिर इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है? का भाई क्या निकाला? का कुछ था, सिया था, कुछ था। ऑपरेशन जब किसी का होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलता है? और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रात में उसको देख रहा, देख क्या वो आ गया था। वो कहता है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मैंने तो वो स्टिचिंग के निशान भी देखे हैं, जो टाके लगे रसूल अल्लाह के, वो मैंने देखे हैं। सुभान अल्लाह है। इसलिए तो इमाम हुसैन ने कहा था यजीद को देखकर कि अगर इस्लाम का खलीफा यजीद के जैसा हो तो दूर से मेरा सलाम है। ये तमाशा नहीं है दीन, ये आपके घर का नहीं है कि आप जो मर्जी बना लो। तारीख से आप हकीकत को नहीं समझ सकते, कुरान से समझो हकीकत को। कुरान अज़मत रसूल बयान कर रहा है। अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका। हबीब, क्या हमने आपको शरह सदर इनायत नहीं किया? हमने क्या आपके चलो बिल्कुल सादे वाले तर्जुमा कर लेता हूं, सब राजी हो जाए ना, सब राजी हो जाए। वो वाला तर्जुमा, ऐ मेरे हबीब, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? अलम नशरह, अलम नशरह, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? यानी कर दिया है, कुशादा कर दिया है। अब कुशादा के माना अगर कोई यही समझे, वो देखिए तस्वीर आपने, सीना 2 हिस्सों में, अंदर से कुछ और दिखाई देता है। वो तस्वीर आपको यहाँ शायद कम दिखाई दे, हमें तो हर कदम पे दिखाई देती है। अल्लाह कहता है अलम नशरह, हमने आपके सीने को कुशादा किया। अगर तवज्जो देखिए, इसी चीज का नाम है गौर फिक्र। अगर ये कुरान का फैसला है, युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा,
कुरान की बाज आयात दूसरी आयात की तफसीर करती है। अब अगर किसी के समझ में ये ना आए कि ये शरह सद्र क्या है, ये सीने का खोलना क्या है, तो कुरान मजीद ने कहा गौर कर, ये मूसा की जो दुआ है इसको पढ़ ले। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। या अल्लाह मुझे शरह सद्र इनायत कर, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना, मेरा साथी बना, मेरे काम को आसान कर। वो सारा मैं आगे की बात नहीं पढ़ा, पहला लफ्ज रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को कुशादा फरमा। अगर जिब्रील ने आके मूसा का ऑपरेशन करके शरह सद्र दिया हो, सलावत बर मोहम्मद जाने गिरामी, न दीन मेरे घर का है न किसी और के घर का है। ये शिया तो नबी को मानते ही नहीं, मानते ही नहीं है। ये न बहकाओ लोगों को, न बहकाओ, मगर हमारा जरा सा मेयार कुछ ये है कि आप जो मनवाना चाहते हैं हम वो नहीं मानते। अगर हमसे ये तारीख जिद से मनवाए कि मान के नबी का सीना चाक हुआ, वो डिटेल सब मुझे याद है, ऐसा नहीं समझना, 4 मरतबा चाक हुआ नबी का सीना और जिब्रील ने कुछ वहां से निकाला और फिर दोबारा सी दिया, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया। ये वो मौलवी हैं जो दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं, कहते हैं कि भाई नबी को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते। हाँ, आप जो मनवाना चाहते हैं वो हम नहीं मानते। आप कहते हो नबी का ऑपरेशन हुआ, हम नहीं मानते। आप कहते हो नबी अनपढ़ थे, हम नहीं मानते। आप कहते हो नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हम नहीं मानते। आप कहते हो नबी गुनाह करता है, हम नहीं जानते, नहीं मानते। आप कहते हो नबी भूल जाया करते थे, हम नहीं मानते। जाने गिरामी, हम मानते ही बस रसूल को हैं। शिया कहते ही उसको हैं जो रसूल को माने, और रसूल के अलावा हमने अगर किसी को माना है तो उसको माना है जिसको रसूल ने कहा है मानो। रसूल के अलावा हम किसी को नहीं मानते, कसम खुदा की नहीं मानते। अल्लाह की किताब मेरे सर पर रखो, हमारे यहां मेयार नबी है, मेयार नबी है। नबी की बेटी, अब खत्म कर रहा हूं मजलिस, नबी की बेटी बैठी हुई है, बाप और बेटी बातें हो रही हैं। ये बताओ मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपने बच्चों से, हसनैन अबुल हसन अली से? हैं? देखे मेयार है हर मुसलमान के लिए, हर कलमा गो के लिए ये मेयार है कि जो नबी की सिद्दीका बेटी ने दिया है ना। अब वो 1 थी 4 थी, वो बहसे रहने दो, लेकिन फातिमा को तो सब मानते हैं ना। फातिमा की इस्मत पर, फातिमा जहरा की सदाकत पर किसी मुसलमान को कोई शक नहीं है। बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं और कुछ खुशी का एक, जैसे बाप ने सवाल कर लिया, बेटी ये बताओ कि क्या आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपने बच्चों और शौहर से? सवाल थोड़ा है ना टिपिकल सा है, हमारे लिए है टिपिकल, उनके लिए नहीं है, उन हस्तियों के लिए कहा टिपिकल। कहने लगी बाबा मैं अपने बच्चों से और अबुल हसन अली से ज्यादा प्यार करती हूं। नबी को छोड़ दिया, पैगंबर भी मुस्कुरा रहे हैं, कहा बेटी मैं तो जानता हूं वजह, मैं जानता हूं कि तेरे दिल के अंदर क्या है, लेकिन कयामत तक हर मुसलमान ये समझे कि नबी को मानने का मेयार क्या है, लिहाजा तू बात खोल के कर दे वरना ये तारीख बनेगी, जवान उलझे रहेंगे। क्या बेटी ये बताओ मुझे ज्यादा प्यार करती हो या अपने बच्चों को और अपने शौहर को? कहा अपने बच्चों और अपने शौहर को। कहा बेटी बताओ। कहा बाबा ये है वो नुक्ता जो हमें समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, हर मुसलमान को, हर कलमा गो को। आप फरमाती हैं बाबा जान
मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो जाए। मैं देखे सवाल क्या था, मुझे ज्यादा प्यार करती हो या अपने बच्चों और शौहर को? कहने लगी बाबा मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, मैं हसनैन और अली को इसी वजह से ज्यादा प्यार करती हूं कि वो आपके ज्यादा प्यारे हैं। वो आपके नतीजा क्या निकला बात का कि जो नबी का प्यारा है। अब ये बहस ना करो, नहीं मानते नहीं, खुदा के खौफ से डरो, इल्जाम न लगाओ। नबी का हर प्यारा हमारी आंखों का तारा है। नबी का हर प्यारा हमारी आंखों का तारा है, और जो नबी का प्यारा हो नहीं सकता वो कभी हमारा किसी भी मुसलमान का नहीं हो सकता। अबू जहल क्या किसी मुसलमान का हुआ? अबू लहब किसी मुसलमान का हुआ है ना? नहीं हुआ ना। जो नबी का प्यारा नहीं है वो किसी मुसलमान का प्यारा नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि मैंने अर्ज किया था, खत्म कर रहा हूं मुझे, इन तारकुम फीकुम सकलैन, नबी ने दो चीजें छोड़ी थी, दो चीजें। बोलने वाली हिदायत नबी 11 हिजरी में चली गई, तो ये दो कुर्सियां रखी हैं। मैं खत्म कर रहा हूं भाई। दो कुर्सियां रखी हैं, एक पे कुरान है खामोश, एक पे बोलने वाला बैठा है। ये कुर्सी खाली हुई 11 हिजरी में। ये बोलने वाली कुर्सी पे जो बैठा था बोलने वाला, वो विसाल कर गया, पर्दा कर लिया उसने। ये कुर्सी खाली हुई या नहीं? ये तो भरी भी है, कुरान वाली कुर्सी भरी है ना? जिस कुर्सी पे कुरान का वारिस बैठा था वो खाली है। तो अब बताइए, इस कुर्सी पे कोई ऐसा आना चाहिए ना जो कुरान को जानता हो, जिसके अंदर और कुरान के अंदर दूरी ना हो। लिहाजा हदीस आपके सामने खूब है और आपको याद है, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली, ये साथ साथ हैं। इसके बाद पैगंबर ने जब सारे अहले बैत की बात की तो आपने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान में दो गरा कदर वजनी, बराबर की वजनी, सकलैन बराबर की वजनी, बराबर की। इल्म अदब पढ़ा हुआ अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो उसे पता होगा, तस्निया बनती ही जब है जब दोनों में वजन बराबर हो, दोनों में कमाल बराबर हो। रजुल रजुलैन, दो मर्द हो तभी रजुलैन कहा जाएगा, ठीक है ना? एक बच्चा हो, एक मर्द हो, एक औरत हो, एक तो रजुलैन हसनैन, दोनों मिलेंगे हसन और हुसैन, तब जाके तस्निया बनेगी हसनैन, ठीक है ना? नबी ने कहा सकलैन, कुरान और अहले बैत ये सकलैन है। इसमें ना अहले बैत का वजन कुरान से कम है, ना कुरान का वजन अहले बैत से ज्यादा है। जो अजमत अहले बैत की है वो अजमत कुरान की है, ठीक है नहीं? ये छोड़ के गए हैं नबी उम्मत के लिए ताकि उम्मत गुमराही से बची रहे। और गारंटी कहां तक की ली? ला यरद अलैयल हौज, देखो ये कभी भी जुदा नहीं होंगे। ला यफ्तरिकान, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। सारी सुन्नी शिया किताबों में यह हदीस है या नहीं है? और कसरत के साथ कभी जुदा नहीं होंगे। तो सबसे पहले नबी के बाद हमें अहले बैत को देखना, जो कुरान से किसी लम्हा जुदा नहीं। हत्ता यरदा अलैहिल हौज, दामन अहले बैत पकड़ के कुरान हाथ में लेकर हौज कौसर तक जब हम जाएंगे तो नबी करीम फरमाएंगे ठीक सही रास्ते से होकर आए हो उम्मती उम्मती। वरना ऐसे भी, सही बुखारी की हदीस है, नबी के उम्मती कुछ ऐसे भी होंगे कि पैगंबर फरमाएंगे उम्मती उम्मती या असहाबी असहाबी, तो जवाब आएगा नबी आपको पता नहीं है कि इन्होंने दीन में बड़ी तब्दीली कर दी। तो अजीज आने गिरामी, ये बड़ी वाज़ेह तकरीर आप हजरात की खिदमत में मैंने अपने तई पेश करने की कोशिश की है। कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं है। दुनिया ने देखा सर तो कटा, मगर कुरान में और हुसैन में जुदाई नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा।
یہ کوئی خالی وہ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے کہ امام حسین کے لیے کوئی بڑا معجزہ نہیں. کہا یہ بتائیے مولا، آپ کے بابا کا سر تلاوت کرتا چلو جا رہا تھا، تلاوت، اور سورہ کہف کی تلاوت کی ہے. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم سوچو سمجھو غور کرو. کوئی اور سورہ بھی پڑھ لیتے امام حسین، سورہ کہف پڑھا، اصحاب کہف کے قصے کو یاد کرو، وہ ہماری آیتیں تھی، وہ ہماری آیتیں. یہ معجزہ تھا ہمارا. اتنے سال سونے کے بعد پھر زندہ ہوئے، اور پھر ہم نے قیامت تک کے لیے انہیں نیند دے دی. بہرحال مولا سے جب چوتھے امام سے پوچھا گیا آپ کے بابا کا سر تلاوت بار بار کیوں کرتا تھا؟ کہا اس لیے کرتا تھا کہ میرا بابا کا سر کوئی معجزے تھوڑے نہ دکھانا چاہتا تھا، وہ تو معجز نما ہے، وہ معجز نما ہے. کہا پھر؟ کہا اس لیے کہ میری پھوپھی میری بہنیں بے چادر کے بے ردا تھی تاکہ لوگ اس کو معجزہ سمجھیں، اور میرے بابا کی تلاوت سننے میں مشغول ہو جائے، میری بہنوں کا پردہ رہ جائے. ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا. کون سا چوک، کون سا چوراہا ایسا تھا کہ جس پہ علی کی بیٹیوں نے، نبی کی نواسیوں نے پردہ نہیں مانگا، چادر نہیں مانگی. یہی کہتی جاتی تھی لاؤ ہمیں چادر دو، ہم تمہارے نبی کی نواسیاں ہے نا. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ جو صاحبان نظر جانتے ہیں، کوفے میں شہزادی زینب و کلثوم نے زیادہ اپنے بابا کا واسطہ دیا ہے. میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں علی نے 4 سال رہ کے 5 سال رہ کے خلافت کی تھی. وہاں شہزادیاں بھی، شہزادی زینب و کلثوم بھی شہزادیاں بن کے رہی تھی. اس وجہ سے بار بار کہتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں. میری ماں کا جنازہ بھی تم جانتے ہو کہ رات کی تاریخی میں. اجرکم اللہ. لیکن جب شام گئے ہیں یہ اسیران آل محمد، تو اب یہاں آل رسول نے جو جملے کہے ہیں وہ یہ ہیں میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں. اس لیے کہ لوگ علی کی عظمت کو شام میں نہیں جانتے تھے. جس شام کے منبر سے 70 سال تک 40 سال تک علی کے خلاف گفتگو ہوتی رہی ہو، وہاں علی کا نام لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا علی کی بیٹیوں نے کہا میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں. اگر کوئی چادر لا کے دے سکتا ہے تو چادر لا کے دے دے. اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا. کسی نے سید سجاد سے پوچھا، بس آخری جملے، مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ مسائل آپ کو کہاں پہ پڑے ہیں؟ تو آپ رو رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام. کربلا کو یاد نہیں فرماتے تھے. میں کہوں گا مولا کیا کربلا کی مصیبت کم ہے؟ کیا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگنا کم ہے؟ کیا چچا عباس کے شانوں کا کٹ جانا کم ہے؟ کیا بابا حسین کا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو جانا یہ کوئی کم مصیبت ہے؟ کیا 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ جانا کیا یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ کہا ہاں کربلا کی مصیبتیں شام کی مصیبتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہے. اس لیے کہ کربلا میں جہاد ہوا ہے، کربلا میں جہاد ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں. شہادتیں ہمارے گھر کی میراث ہیں، لیکن بغیر چادر کے نامحرموں میں آنا یہ کوئی ہمارے گھر کی میراث نہ تھی. اجرکم علی اللہ. چاہنے والا کہتا ہے مولا شام ہی کو یاد کرتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ڈیٹیل تفصیل کی کیا ہے اور سید سجاد کے دل میں کیا تھا، لیکن میں جو تصور کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ کبھی بازار شام کو یاد کرتے ہوں گے، کبھی زندان شام کو یاد کرتے ہوں گے، جہاں معصوم سکینہ ایک قید خانے کے گوشے میں بندے ہاتھوں سے قبر کھود کے اپنی بہن کو سپرد لہر کیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار خدایا اس ذکر کو قبول و مقبول فرما یا اللہ.
اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیر و صغیرہ کو معاف فرما یا اللہ، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جو ہم میں مریض ہے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، میرے مالک حج و زیارات نصیب فرما، خصوصاً زیارت کربلا نصیب فرما۔